بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورثت جماعت دہم مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 13۔ آج کے سبق میں اسباب من الصرف کے آخری سبق وزن فعل کے بارے میں پڑھیں گے، تو کتاب کر دیکھیے۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب، وان لم يختص به فيجب ان يكون في اوله احدى حروف المصغرة ولا يدخله الحاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس، فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. واعلم أن كل ما شرط فيه العلمية وهو المؤنث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون زائدتان أو لم يشترط. أما وزن الفعل بہرحال وزن فعل فشرطه بس اس کی شرط أن يختص بالفعل کہ وہ خاص ہو فعل کے ساتھ، ولا يوجد في الاسم اور نہ پائے جائے اسم میں الا منقولا مگر یہ کہ فعل سے نقل کیا ہوا ہو، فعل سے منقول ہو، کشمرہ جیسے کہ شمرہ اور ضربہ، وَإِن لَمْ يُخْتَص بِهِ اور اگر فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارَعَةِ تو واجب ہے کہ ہو اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے ایک حرف، وَلَا يَدْخُلُ الْحَاءُ اور داخل نہ ہو اس پر حا، جیسے احمد و یشکر اور یشکر تغلبہ و نرجسم، ان تمام کو منصوب پڑھا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ پہلے تین احمد یشکر تغلب آدمی کے نام، نرجس پھول کا نام تھا لیکن پھر بعد میں یہ آدمی کے لیے بھی مستعمل ہونے لگا۔ وَيَعْمَلُ مُنْصَرِفٌ پس یعمل منصرف ہے، لِقُبُولِهَا الْحَاءُ حاء کے قبول کرنے کی وجہ سے، كَقَوْلِهِمْ نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ جیسے کہ ان کا قول ناقۃ یعملۃ کام کرنے والی اونٹنی۔ وَعَلَمْ اور جان لو أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ کہ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ کہ وہ تمام جس میں علمیت شرط ہے، تو وہ یعنی وہ اسم جس میں علمیت شرط ہے وہ مؤنث بالتا جو کہ خواہ وہ معنوی ہو یا لفظی ہو، والعجمۃ اور عجمہ کے ساتھ، و ترکیب کے ساتھ، والاسم الذی اور ایسا اسم جس میں الف و نون زائدتان ہو۔ اما وزن الفعل بہرحال وزن فعل، تو مصنف رحمہ اللہ یہاں سے اسباب من الصرف میں سے آخری سبب وزن فعل کو بیان فرما رہے ہیں۔ وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرائط میں سے کسی ایک شرط کا پائے جانا ضروری ہوگا، لیکن اس سے پہلے وزن فعل کی تعریف کی۔ وزن فعل وہ اسم یعنی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جس کو فعل کے اوزان میں شمار کیا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس احمد، اب احمد یہ اسم ہے لیکن فعل کے وزن پر ہے، جیسے ہمارے پاس افعال ہے واحد متکلم کا صیغہ، تو یہ احمد بر وزن افعال ہو کر یہ وزن فعل ہے۔ تو دو شرائط میں سے کسی ایک شرط کا پائے جانا ضروری ہے۔ فشرطہ ان یختص بالفعل پہلی شرط کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، یعنی اس کی وضع فعل کے لیے ہوئی ہو، اور اگر اسم کے اندر وہ وضع پائی جائے تو وہ بھی فعل سے نقل ہو کر آئی ہو، جیسے شمرہ اور ضربہ۔ تو شمرہ باب تفعیل سے واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، اس کا معنی کہ دامن سمیٹا اسے ایک مرد نے، لیکن چونکہ یہ فعل کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کا نام یہ شمر رکھ دیا، تو اب اگرچہ اس میں اسمیت ہے لیکن یہ فعل سے نقل ہو کر اسم بنا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی مجہول افعال ہیں، مثلا ضربہ، استخرج وغیرہ، اگر یہ کسی کے نام رکھ دیے جائیں تو وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوں گے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر مثال بھی فعل مجہول کی دی، یعنی مثال دیتے وقت فعل مجہول کا اعتبار اس لیے کیا کیونکہ فعل مجہول فعل معروف کا وزن اسم میں بھی پایا جاتا ہے، جیسے حجر، شجر وغیرہ۔
تو آخری حرکت کا تو اعتبار ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. بس اسی اشتراک کی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے مثال دیتے وقت فعل مجہول کا اعتبار کیا ضرب میں. اسی طرح مصنف رحمہ اللہ نے مذکر فعل کا اعتبار کیا، مؤنث کا نہیں، کیونکہ مؤنث فعل جیسے اگر ضربت ہمارے پاس آ جائے، کسی نے اگر ضربت نام رکھ دیا تو اس کے لیے وزن فعل کی پھر ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس میں خود علمیت اور تائ تانیث یعنی دو سبب موجود ہیں، تو یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی غیر منصرف ہوگا، پھر یہاں پر وزن فعل کی بھی ضرورت نہ رہی. وَإِن لَّمْ يُخْتَص بِهِ فَيَجِبُ، یہاں سے اب دوسری شرط کا بیان ہے کہ وزن فعل کا وزن فعل غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کے لیے دوسری شرط کہ اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ دو شرائط ہوگی اس صورت میں. پہلی شرط فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ کہ اس کے شروع میں مضارع کے حروف آتین میں سے کوئی حرف موجود ہو. اور دوسری شرط وَلَا يَدْخُلُ الْحَاءُ کہ اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو کہ حالت وقف میں ہاں سے تبدیل ہو جائے. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس وزن میں حروف آتین کی شرط اس لیے لگائی تاکہ یہ وزن بھی فعل کے ساتھ خاص ہو جائے، اور ہاں کو قبول نہ کرنے کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ تائ متحرکہ اسم کے ساتھ خاص ہیں. بس اگر شروع میں حروف آتین میں سے کوئی حرف ہو اور آخر میں تائ متحرکہ ہو تو اس کو وزن فعل نہیں کہا جائے گا. جیسے یعملتن، تو یعملن ہمارے پاس منصرف ہے کیونکہ یعملن یہ ہاں کو قبول کرنے والا ہے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ناقۃ یعملتن، تو اس یعملن کے آخر میں یعملتن تا موجود ہے اور ایسی تا ہے جو کہ ہاں سے تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے یعملن منصرف ہوگا. مثال ان کی احمد کتاب میں موجود ہے، احمد. یشکر یہ بھی آدمی کا نام ہے، تغلب بھی آدمی کا نام ہے، نرجس پھول کا نام، لیکن بعد میں